اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں ضلالت، گمراہی، جہالت اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ دلائل اور براہین سے آراستہ ہے۔ اسلام کے تمام احکام پائے تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ اس کے اندر اب کسی قسم کی ایڈیشن کی، کسی قسم کی کمی کی، کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس میں دین مبین میں خرافات، بدعات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ شیطان اور اس کے پیروکاروں نے مل کر اس دین صافی کو ضلالت اور جہالت سے خلط ملط کرنے کی اور خرافات سے داغدار کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ ماہ مبارک صفر المظفر کا ماہ مبارک ہے، اور اس میں کچھ جاہلانہ رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ صفر کا مہینہ اسلامی مہینوں کی لڑی کا ایک موتی ہے۔ جس طرح دوسرے مہینے بابرکت ہیں، اسی طرح یہ ماہ مبارک بھی برکتوں والا، عظمتوں والا اور شانوں والا ہے۔ اس لیے اسے صفر المظفر کہا جاتا ہے۔ چونکہ ماہ صفر المظفر جاری ہے اور اپنی رعنائیوں کے ساتھ جلوہ فگن ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر باطل عقائد اور نظریات میں جو رسومات جاری ہیں، اس مناسبت سے آج میں انشاءاللہ تعالی العزیز قرآن و حدیث سے کچھ موتی سمیٹ کے لے کے آیا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ مجھے کما حقہ بیان کرنے کی، صحیح عبارات پڑھنے کی، صحیح ترجمہ کرنے کی، صحیح تشریح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ جو موتی اور گلدستہ میں سمیٹ کر آپ کے دامنوں میں پیش کروں، اللہ آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے ہم اس کے نام سے ابتدا کرتے ہیں۔ امام علی بن محمد علم الدین السخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: سمی بذالک لخلو بیوتہم منہ حین یخرجون للقتال والاسفار یقال سفر المکان اذا الخلا۔ اہل عرب اس ماہ میں اپنے گھروں سے جنگ و جدال اور سفروں کے لیے نکل جاتے تھے، اور ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس ماہ کو سفر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ جب کوئی جگہ خالی ہو جائے تو کہا جاتا ہے سفر المکان، یہ جگہ خالی ہو گئی۔ یہ بات کہاں پہ موجود ہے؟ تفسیر ابن کثیر کی تیسری جلد صفحہ نمبر 347 پر یہ بات موجود ہے۔ نحوست اور بدشگونی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز یا عمل کو نقصان اور نفع کا مالک سمجھنا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ابھی ہندوانہ رسومات موجود ہیں۔ ہندوستان ہم سے دور نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو نکاح ہو گیا، دعا ہو گئی، تو ایک بچہ آیا، اس کا باپ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا پاپا شادی ہو گئی، شادی ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں ہو گئی بیٹا، خطبہ بھی ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا اور دعا بھی ہو گئی۔ اس نے کہا ابھی تو شادی نہیں ہوئی؟ کہا بیٹا ہو گئی۔ کہا لو پاپا جی ابھی پھیرے تو ہوئے نہیں، ابھی پھیرے تو ہوئے نہیں، تو شادی کیسے ہو گئی؟ یعنی ہمارے بچوں کو ابھی یہی نہیں پتہ نکاح کس چیز کا نام ہے۔ وہ فلمیں دیکھ دیکھ کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے ان کے ذہن میں یہی ہے کہ آگ کے گرد پھیرے لگائیں گے، وہ ان کے مذہب اور دین اور عقائد کی جو ہے وہ شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ تو ایک جو حقیقی لطیفہ کہہ لیں، یہ تو وہ تھا نا جی۔ ہمارے اندر آج بھی اگر کوئی سفر کرنے کے لیے نکلے تو کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کہتے ہیں لو جی کام خراب ہو گیا، ہن کام ہونا ہی نہیں۔ بھئی کالی بلی تو اپنے راستے پہ جا رہی ہے، وہ اپنے راستے سے گزری ہے، تو اپنے راستے سے گزر رہا ہے، تو یوں کیوں نہیں کہتا اب کالی بلی کا کام خراب ہو جائے گا؟ تو اپنا کام خراب ہو رہا ہے سمجھ رہا ہے؟
تو یہ نظریات اسی طرح دکان کھولنے پر اگر کوئی پہلے شخص ادھار لے لے تو کہتے ہیں لو جی ہوں تو بیڑا گرک ہو گیا، ہوں تو سارا دن جڑا نوسط ہی پئی رہنی ہے۔ وہ اللہ کے بندے کس جگہ پہ چل پڑا ہے۔ اسی طرح ماہ سفر میں کسی بھی خیر کام کا آغاز تو کرنا ہی نہیں نا، اس مہینے کو منحوس آپ دیکھیں، اس مہینے میں کوئی نکاح نظر نہیں آئے گا آپ کو، ہیں جی یار کمال نہیں ہو گیا قبلہ، او بھائی میرے نکاح کے لیے تو سفر کا مہینہ چھوڑ رہا ہے کہ کہیں کوئی خرابی نہ آ جائے۔ اللہ نے جھوٹ جو قطعاً، یہ تو ایک ضنی بات ہے نا جی، یہ خیالی تخیلی تصور ہے نا جی، حالانکہ حضرت علی المرتضیٰ اور خاتون جنت کا نکاح بھی سفر میں ہوا، ہاں جی، تو ہم تو وہ قدرت دیکھتے ہیں نا جی کہ حضور کا عمل مبارک کیا تھا، تو تم کیوں نہیں کرتے بھائی؟ سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا، محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا، یار یہ کون سے عقائد لے کے آئے گئے ہو، کدھر سے لے کے آ گئے ہو؟ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، صرف تصوراتی طور پر قرآن میں اللہ نے جھوٹ قطعی حرام قرار دیا ہے، بے ایمانی، دھوکہ، چغلی، غیبت، حسد، حرام خوری، سود خوری، ہاں جی، رشوت، ہاں جی، نا انصافی، یہ قطعی طور پر جن کی ہمیں قرآن میں دلیل ملتی ہے، حدیث پاک میں بے شمار خزانہ موجود ہے، اس کے بعد وہ نہیں چھوڑنا۔ سفر کے مہینے میں نکاح کرنا چھوڑ دینا ہے، سفر کرنا چھوڑ دینا ہے، یعنی کیوں تصوراتی تخیلاتی ایک باطل نظریہ یہ پنپ چکا ہے۔ اسی طرح ماہ سفر ہم اگر جاہلیت کے عقائد کی روشنی میں دیکھیں